1879 یعنی آج سے قریب 150 سال پہلے پیرامڈ کے برابر سے ایک شخص گزر رہا تھا کہ اچانک اس کے سامنے ایک جیکل آ گیا۔ اس آدمی کو اس بات کا بالکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ پیرامڈ کی کون سی خاص چیز دیکھنے جا رہا ہے۔ آدمی نے جیکل کی طرف پتھر پھینکا تو وہ جیکل پیرامڈ میں بنے ہوئے ایک چھوٹے سے سوراخ میں گھس گیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی اس آدمی سے رہا نہیں گیا کیونکہ اب وہ پیرامڈ میں بنے اس سوراخ کے اندر دیکھنا چاہتا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی آدمی نے خود کو پیرامڈ کے بنے ایک سیکرٹ چیمبر میں پایا جس کے دیوار پر عجیب و غریب لکھائی میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ دوستو، یہی وہ پوائنٹ تھا جس نے دنیا بھر کے ریسرچرز اور آرکیولوجسٹس کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ یہی وہ دن تھا جب دنیا کو معلوم پڑا کہ پیرامڈز کے اندر سیکرٹ چیمبرز بھی موجود ہیں جن پر آج تک ریسرچ چل رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جاننے کے بعد ریسرچرز پریشان تھے کہ کنگز چیمبر میں موجود ون پیس گرینیڈ سے بنایا ہوا یہ تابوت اندر اس چھوٹے سوراخ سے کیسے لایا گیا۔ پیرامڈ کو بنانے کا مقصد کیا تھا، اور روبوٹک کیمرہ نے جب پیرامڈ کے اندر پتھر کے ایک سلیب میں سوراخ کیا تو اس کے اندر وہ کون سا منظر دیکھا گیا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ سب آپ جان پاؤ گے آج کے اس ویڈیو میں۔ دی گریٹ پیرامڈ آف گیزا، جو تمام پیرامڈز کے مقابلے میں سب سے اونچا اور چوڑا پیرامڈ ہے، اس کے اندر ابھی تک 2 ہڈن چیمبرز تلاش کیے جا چکے ہیں۔ ایک کو کنگز چیمبر اور دوسرے کو کوئنز چیمبر کا نام دیا گیا ہے۔ جب پہلی بار کنگز چیمبر کے اندر ریسرچرز کی ٹیم گئی تو انہوں نے اس کے اندر ایک ایسی چیز دیکھی جو بالکل بھی ایکسپیکٹڈ نہیں تھی۔ ان کو وہاں 4500 سال پرانا گرینیڈ سے بنا ہوا ایک ایسا تابوت ملا جو اندر سے خالی تھا۔ لیکن حیران کرانے والی چیز تابوت کا ملنا نہیں تھا، بلکہ ایکسپرٹس یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس چیمبر میں اندر آنے کا راستہ صرف ایک چھوٹا سا سوراخ ہے جس میں انسان بھی مشکل سے آ سکتا ہے۔ تو آخر یہ ون پیس گرینیڈ کا تابوت اندر کیسے آیا؟ آخرکار کئی سالوں کی ریسرچ کے بعد یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پہلے کنگز چیمبر اندر سے بنایا گیا اور اسی وقت یہ تابوت رکھا گیا تھا۔ اس کے بعد چیمبر کو سیل کر کے صرف ایک چھوٹا سا سوراخ چھوڑا گیا۔ چیلنج نمبر 2۔ آخر 4500 سال پہلے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پیرامڈز بنانے کا اتنا مشکل ترین چیلنج کمپلیٹ کیا؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کے بارے میں کئی مختلف تھیوریز گردش کرتی رہی ہے۔ کسی نے بولا یہ مشکل ترین کام ان غلاموں سے کروایا جاتا تھا جو خود ایجپشنز نہیں تھے، اور ان غلاموں سے زور زبردستی اتنا وزن اٹھوایا جاتا اور پتھر توڑوائے جاتے تھے۔ کبھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ ہزاروں سال پہلے ارتھ پہ ایلینز آئے تھے جو یہ پیرامڈز بنا کر چلے گئے۔ لیکن ایکسپرٹس نے کئی سالوں کی محنت کے بعد کچھ ایسا ایویڈنس تلاش کیا جس نے یہ تمام تھیوریز ریجیکٹ کر دی ہے۔ ایکسپرٹس نے جب وہاں ملنے والے ورکرز کی ہڈیوں اور سکیلٹن کا معائنہ کیا تو ان کو ایک خاص چیز نظر آئی۔ کچھ مزدوروں کی ہڈیوں پر جوڑ بھی لگے تھے اور کچھ کی سرجریز بھی ہو چکی تھی۔ ریسرچرز کا ماننا ہے کہ جن لوگوں نے پیرامڈز بنائے تھے وہ کسی بھی صورت میں غلام نہیں ہو سکتے، کیونکہ پیرامڈز کی کنسٹرکشن کے دوران ان کی میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ہوتی رہی ہے۔ لیکن پرانے دور میں غلاموں پر اتنی اٹینشن نہیں دی جاتی تھی۔ نہ صرف اتنا بلکہ ماہرین نے ان سکیلٹن کو ریکنسٹرکٹ بھی کیا جس سے یہ ظاہر ہو گیا کہ پیرامڈز کو بنانے والے لوگ آخر کیسے دکھتے تھے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب چونکہ یہ ایویڈنس بھی سامنے آ چکے تھے کہ پیرامڈز کو نہ ہی ایلینز نے بنایا ہے اور نہ ہی سلیوز، تو اب یہ جاننا باقی رہ گیا تھا کہ آخر کتنے مزدوروں نے مل کر یہ عالیشان سٹرکچرز بنائے ہوں گے، کیونکہ آج کل کے ماڈرن دور میں بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس میں انسانوں سے زیادہ مشینز کا استعمال ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اکثر پروجیکٹس 4 سے 5 سالوں میں مکمل ہو جاتے ہیں، لیکن ہزاروں سال پہلے نہ ہی ان کے پاس کوئی مشینز تھی نہ ہی ماڈرن ٹولز، تو ظاہر ہے اس وقت پیرامڈ بنانے کے دوران ایک ہی وقت میں کافی مزدور لگے ہوں گے۔ لیکن آخر کتنے ہسٹری سے یہ بات معلوم ہوئے کہ پیرامڈز کو بنانے میں کم سے کم ایک ہی وقت میں 1,00,000 مزدوروں کی مدد کی گئی، اور یہ مزدور پورے ملک سے اکٹھا کیے گئے تھے۔ چیلنج نمبر 4۔ پیرامڈز کی الجھی ہوئی گتھیاں اب سلجھنا شروع ہو گئی تھی۔
ایکسپرٹس اور آرکیولوجسٹس اب ایک ایسے موڑ پہ کھڑے تھے جہاں انہوں نے پیرامڈ کی کنسٹرکشن کے کئی پوشیدہ رازوں کو فاش کر دیا تھا، لیکن کئی راز ابھی بھی پوشیدہ تھے جو بار بار ریسرچرز کو تنگ کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک راز تھا پیرامڈز بنانے کا مقصد۔ 60 لاکھ ٹن سے زیادہ وزنی 23 لاکھ پتھروں سے بنا صرف ایک پیرامڈ اور ان کے اندر بنے سیکرٹ چیمبرز کے آخر کوئی تو مقصد ہوگا۔ ریسرچرز کا ماننا تھا کہ صرف ممیز کو دفنانے کے لیے اتنا تام جھام نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پیرامڈ کا کوئی اور خاص مقصد بھی تھا۔ اس مقصد کو جاننے کے لیے دنیا بھر سے مختلف اداروں سے مدد حاصل کی گئی اور یہ رزلٹ نکالا گیا کہ پیرامڈ کا مقصد تھا انسان کو خدا بنانا۔ ایجپشنز کا ماننا تھا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو وہ اوپر آسمان میں جا کر ایک ستارہ بن جاتا ہے اور مرنے کے بعد بھی وہ اپنے ساتھیوں، فیملی اور اپنی دھرتی کے کام آتا رہے۔ اس کے لیے اس کو ان پیرامڈز میں دفنایا جاتا تھا، جو پیرامڈز کی وال پہ لکھی ان ریلیجس لینگویج کی مدد سے اپنا مقصد حاصل کر سکے گا، اور یہی شاید ان کا بلیف تھا۔ لیکن پیرامڈز کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور، اس کا ابھی تک کوئی ایویڈنس نہیں مل سکا۔ چیلنج نمبر 5، اینشنٹ انجینئرنگ کی ہسٹری کے ان شاہکار سٹرکچرز کے ڈیزائن نے ایک بار پھر سے ایکسپرٹس کو مصیبت میں ڈال دیا۔ یہ معاملہ شروع ہوا تھا گیزا کے پیرامڈ کی ایک ایریل فوٹوگراف سے، جس میں دیکھا گیا ان تینوں پیرامڈ کا سٹرکچر ایک دوسرے سے الائن نہیں ہے۔ یہ معلوم نہ ہو پا رہا تھا کہ جن لوگوں نے 4500 سال پہلے انچ بائی انچ لیول کر کے اتنی صفائی سے پیرامڈز بنائے، انہوں نے ان تین پیرامڈ کو ایک دوسرے سے الائن کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ تینوں کی پوزیشن آپس میں کسی بھی صورت میں میچ نہیں ہو رہی تھی۔ پہلے تو یہ ایک کوانسیڈنس سمجھا گیا، لیکن صرف تب تک جب تک رابرٹ باؤل نے یہ کوڈ کریک نہیں کیا۔ رابرٹ باؤل کا ماننا تھا کہ یہ سب ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، بلکہ ان پیرامڈ کی یہ پوزیشن ایک سوچے سمجھے پلان کی وجہ سے رکھی گئی تھی، کیونکہ اس دور میں ایجپشین ستاروں کو بہت مانتے تھے۔ اسی وجہ سے انہوں نے آرینس بیلٹ کے 3 ستاروں کی پوزیشن کے حساب سے ہی یہ پیرامڈز بنائے۔ اگر غور کیا جائے تو ان 3 ستاروں میں سے 2 برائٹ ستارے ہیں، پر ایک ستارہ ڈم بھی ہے اور ان دونوں ستاروں سے ہٹا ہوا بھی ہے۔ ستاروں کا یہی ایگزیکٹ پیٹرن گیزا کے پیرامڈ میں بھی استعمال کیا گیا۔ چیلنج نمبر 6، 1980 میں پیرامڈ پر ایک خاص قسم کی ایکس رے پھینکی گئی، جس سے معلوم پڑا کہ کوئن اور کنگز چیمبر کے علاوہ پیرامڈ کے ٹاپ پر ایک اور سیکرٹ چیمبر بھی موجود ہے۔ ڈاکٹر زائی حواس کا ماننا تھا کہ شاید یہی وہ سیکرٹ چیمبر ہے جس کے اندر پیرامڈ کے کئی راز پوشیدہ ہیں۔ اس سیکرٹ چیمبر تک پہنچنے کے لیے 5 سالوں کے ٹائم میں ایک روبوٹک کیمرہ تیار کیا گیا، جس کو 1993 میں اس چھوٹی سی سرنگ میں بھیجا گیا۔ ٹھیک 200 فیٹ کے بعد روبوٹک کیمرہ رک گیا، کیونکہ اب اس کے سامنے پتھر کا ایک سلیب تھا جس پر 2 کاپر ہینڈل بھی لگے تھے۔ لیکن ایکسپرٹس کو ہر قیمت پر سلیب کے اس پار کا منظر دیکھنا تھا جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسی لیے مزید 8 سالوں کی محنت کے بعد ایک ایسا روبوٹ تیار کیا گیا جس کے آگے ڈرل مشین بھی لگی تھی۔ 2001 میں اس روبوٹ نے اس لائم سٹون سے بنے سلیب میں ایک باریک ہول کر دیا، اتنا باریک کہ صرف ایک کیمرہ اس کے اندر جا سکتا تھا۔ جب کیمرہ نے اس ہول کے اندر دیکھا تو اس کے اندر ایک اور پتھر کا سلیب موجود تھا، لیکن جب کیمرہ کا اینگل زمین کی طرف کیا گیا تو کچھ ایسا نظر آ گیا جس نے سب کے رونگٹے کھڑا کر دیے۔ زمین پر لال رنگ سے کچھ خاص الفابیٹ لکھے گئے تھے۔ یہ الفابیٹ اس چھوٹے پیسیج کو سیل کرتے وقت 4500 سال پہلے لکھے گئے تھے۔ نہ ہی ایکسپرٹس کو یہ لکھائی سمجھ آئی اور نہ ہی اس کا مقصد، لیکن ڈاکٹر زائی حواس کا ماننا ہے دوسرے سلیب کے اس پار ضرور ایک سیکرٹ چیمبر موجود ہے جو پچھلے 4500 سالوں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے آنے والے کچھ چند سالوں میں کوئی دوسرا ایڈوانس روبوٹک کیمرہ اس چیمبر کے اندر دیکھ سکے۔ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اس بارے میں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں۔